بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیو، بچوں کے نام کا اثر ان کی ذات، ان کے کیریئر، ان کے کردار، ان کی فیوچر اور ان کے مستقبل پر پڑتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے بچوں کا نام اچھا ہے، عمدہ ہے، تو ان کی صفت بھی اچھی ہوگی، ان کی عادت بھی اچھی ہوگی، اور اگر آپ کے بچوں کا نام عمدہ نہیں، اچھا نہیں، تو آپ کے بچوں کی صفت اور عادت بھی اچھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کا نام اچھا رکھنا چاہیے، عمدہ رکھنا چاہیے، ایسا نام رکھنا چاہیے جن ناموں کا معنی اچھا ہو اور وہ نام ہر ایک کی زبان پر آسانی کے ساتھ چڑھ سکتا ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں 10 ایسے ناموں کا تذکرہ کروں گا جن ناموں کو سننے کے بعد آپ ایک ہی خواہش کریں گے، آپ ایک ہی تمنا کریں گے کہ اگر میرے لڑکے 10 ہوتے تو ہم ان 10 لڑکوں کا نام یہی رکھتے جو میں بتانے والا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایسے تو اللہ تبارک و تعالی کو 2 نام سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ اس لیے ہمیں عبداللہ یا عبد الرحمن نام رکھنا چاہیے۔ پھر آپ یہی کہیں گے کہ ہماری بستی کے اندر، ہمارے علاقے، ہمارے قصبے اور ہمارے قریے کے اندر اس نام کے بچے بے شمار ہیں، اس لیے بہتر نہیں کہ ہم اپنے بچوں کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن رکھیں۔ تو دیکھیے، اگر آپ کی بستی میں کوئی عبد الرحمن ہے تو آپ اپنے بچے کا نام عبد الرعوف رکھ دیں۔ اگر آپ کی بستی میں کوئی عبد الرعوف ہے تو آپ اپنے بچے کا نام عبد الخالق رکھ دیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، ان صفاتی نام کی طرف عبد کو منسوب کر کے آپ نام رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نام بہت پسند آئے گا۔ اب میں ان ناموں کی طرف چلتا ہوں جن ناموں کو میں نے بہت ہی کوشش کے بعد حاصل کیا ہے، جستجو اور تتبع کے بعد ان ناموں کو میں نے نوٹ کیا ہے۔ تو آپ بھی قلم اور کاپی اٹھا لیں اور نوٹ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ پھر بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ ان 10 ناموں میں سے سب سے پہلا نام فارس ہے۔ فارس یہ تلفظ کے اعتبار سے بہت آسان ہے، جو ہر ایک کی زبان پر آسانی کے ساتھ چڑھ سکتا ہے، کیونکہ نام تلفظ کے اعتبار سے بھی آسان ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ کہ اتنا مشکل نام رکھ دیں کہ جاہل لوگ اس نام کو بگاڑ دیں اور بگاڑ کر پکارنے لگے، ایک وقت ایسا آئے کہ لوگ اسی بگڑے ہوئے نام سے اس کو پکارنے لگ جائیں۔ اس لیے نام آسان ہونا چاہیے۔ فارس یہ بہت ہی سہل اور آسان ہے۔ اس کا معنی ہے شہ سوار۔ اسی طریقے سے ایک اور اس کا معنی ہے صاحب فراست۔ شہ سوار کا مطلب یعنی حوصلہ والا، جرأت والا، بہادر شخص، ہمت والا۔ تو آپ اگر اپنے بچے کا نام فارس رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے کے اندر اس نام کی برکت سے ہمت پیدا ہوگی، وہ شخص صاحب فراست ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا نام جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور وہ نام مجھے بھی پسند ہے، اور میں نے ارادہ بھی کر لیا ہے کہ میرا لڑکا پیدا ہوگا تو میں بھی اپنے بچے کا نام یہی رکھوں گا، اور وہ نام کیا ہے؟ حنظلہ۔ حنظلہ یہ نام 2 وجہ سے بہت ہی اہمیت کا لائق ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ نام ایک صحابی کا نام ہے، اور وہ صحابی جلیل القدر صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، ایسے صحابی ہیں کہ جس صحابی کو فرشتوں نے مرنے کے بعد غسل دیا، اور ان کا نام اسی وقت سے یہ پڑ گیا غسیل الملائکہ، یعنی ایسے صحابی کہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کے گھر والوں سے معلوم کرو آخر ماجرا کیا ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ جب ان کے گھر والوں سے معلوم کیا گیا تو ان کی بیوی نے یہ کہا کہ پہلی رات میں
ان کے کانوں میں یہ آواز سنائی دی کہ اللہ کے رسول جنگ کے میدان کی طرف بلا رہے ہیں۔ جس وقت ان کے کان میں یہ آواز پہنچی اس وقت وہ جنوبی تھے، ناپاک تھے، حالت جنابت میں تھے، تو اسی حالت میں وہ میدان جنگ میں چلے گئے اور جنگ میں جا کر انہوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے۔ تو ناپاکی کے حالت میں یہ شہید ہوئے، جس کی وجہ سے فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ تو اس نام کی برکت ہے، اس نام کی نسبت اس صحابی کی طرف ہے، اس لیے اگر اس نام کو رکھا جائے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اندر بھی وہی صفت پیدا ہوگی جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تھی۔ اور اس نام کا معنی ہے پاک، صاف و شفاف۔ جس طریقے سے آسمان سے پانی صاف گرتا ہے، سمندر کا پانی جو صاف رہتا ہے، آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کا چہرہ نظر آتا ہے، اسی طریقے سے اس نام کا مطلب یہی ہے صاف و شفاف، پاک دامن، یعنی ایسا شخص جو برائیوں سے پاک ہو، ظاہری اور باطنی ہر ایک اعتبار سے وہ شخص پاک ہو۔ تو یہ نام بہت عمدہ ہے اور مجھے یہ نام بہت زیادہ پسند بھی آیا۔ اسی طریقے سے ایک نام ہے اسحاق، اور اسحاق یہ ایک پیغمبر کا نام ہے جس سے آپ حضرات اچھے طریقے سے واقف ہوں گے، اور اسحاق کا معنی بہت اچھا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ ہمیشہ مسکراتا رہے، ہنستا ہوا رہے، تو اگر آپ اپنے بچے کا نام اسحاق رکھیں گے تو اس اسحاق کے نام کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچوں کو پوری عمر ہنساتا رہے گا، کیونکہ اس نام کا معنی ہی ہے مسکرانے والا، ہنسنے والا۔ تو آپ اپنے بچے کا نام اسحاق رکھ سکتے ہیں، بہت اچھا نام ہے۔ سب سے بڑی عظمت اور فضیلت کی بات تو یہ ہے یہ ایک پیغمبر کا نام ہے، اور اس کا معنی بھی بہت عمدہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا۔ اسی طریقے سے ایک نام ہے رحیق، بہت عمدہ ہے۔ اس نام کی عظمت اس معنی کر کے زیادہ ہے کہ جنت کی ایک نعمت کا نام رحیق ہے، اور وہ نعمت شراب ہے، ایک ایسی نعمت جو دنیا میں حرام ہے اور جنت میں حلال ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، قرآن کریم میں اس نام کا تذکرہ ہے۔ تو آپ اپنے بچے کا نام رحیق بھی رکھ سکتے ہیں، اس نام کے اندر بھی بہت برکت ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے بچے کا نام امیش رکھ سکتے ہیں۔ امیش کا معنی ہے طاقتور، جرأت والا، ہمت والا، بہادر شخص جس کے اندر ہمت ہو، طاقت ہو۔ تو آپ اگر اپنے بچے کا نام امیش رکھیں گے تو نام کا اثر ذات پر پڑتا ہے، تو آپ کے بچے کے اندر طاقت پیدا ہوگی، ہمت پیدا ہوگی، جرأت پیدا ہوگی، اور اسلام کے اندر جرأت، بہادری بہت ہی بڑی چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے بچے کا نام عین الاسلام رکھ سکتے ہیں۔ عین الاسلام، عین کے معنی آتا ہے چشمہ، اسی طریقے سے آنکھ کو بھی عربی میں عین کہتے ہیں، عین آنکھ۔ تو عین الاسلام کا معنی ہوا اسلام کا چشمہ، اسلام کا جھنڈا، اسلام کا چراغ۔ آپ اپنے بچے کا نام اگر عین الاسلام رکھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے بچے سے اسلام کا کام لے گا، آپ کے بچے کے ذریعے سے دین پھیلے گا، اسلام کا نام روشن ہوگا۔ اس نام کے اندر بھی بہت جامعیت ہے، اس لیے اس نام کا بھی انتخاب آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے 2 بچے ہیں اور ان دونوں بچوں کے نام سیم ہو، تھوڑا سا فرق ہو۔ جیسے کچھ لوگ عبداللہ رکھ دیتے ہیں اور دوسرے لڑکے کا نام عبد الرحمن رکھ دیتے ہیں، تو یہ ایک سا نام لگتا ہے، تھوڑا اچھا لگتا ہے سننے میں۔ لیکن عبداللہ اور عبد الرحمن بہت سے بچوں کے نام ہیں، اس لیے لوگ ادھر دھیان نہیں دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو 2 نام ایسے میں ذکر کر رہا ہوں، ان 2 ناموں کو آپ اپنے 2 بچوں کے لیے منتخب کر سکتے ہیں۔ ایک ہے گلبار اور ایک ہے گلریز۔ گلبار اور گلریز دونوں کا معنی ایک ہی ہے، دونوں کا معنی ہے پھول برسانے والا، پھول بکھیرنے والا، یعنی ایسا شخص جس کا مزاج نرم ہو، جس کا لہجہ نرم ہو، جو کسی سے بات کرے تو اچھے طریقے سے بات کرے۔
جو ہر ایک شخص پر پھول بکھیرے، پھول نچھاور کرے، تو اس نام کا معنی بہت عمدہ ہے اور نام بھی بہت اچھا ہے جو ہر ایک کی زبان پہ چڑھ سکتا ہے، گلبار اور گلریز۔ اسی طریقے سے ایک نام تھوڑا مشکل ہے لیکن سننے میں اچھا لگتا ہے اور جس کا معنی بھی بہت عمدہ ہے، نام ہے محتشم۔ تھوڑا زبان پہ چڑھنے میں مشکل ہے لیکن جو پڑھے لکھے ہیں ان کی زبان پر آسانی کے ساتھ چڑھ جائے گا۔ محتشم جس کا معنی ہے شان و شوکت والا، جاہ و جلال والا۔ اگر آپ اپنے بچے کا نام محتشم رکھتے ہیں تو یقیناً اس نام کا اثر آپ کے بچے کے اندر پیدا ہوگا، اور جب آپ کا بچہ چلے گا تو شان و شوکت کے ساتھ چلے گا، جرأت اور بہادری کے ساتھ چلے گا۔ کوئی دیکھے گا تو پوچھے گا کہ یہ کون ہے، تو آپ کے بچے سے آپ کی شناخت اور آپ کی پہچان ہوگی۔ تو آپ اپنے بچے کا نام محتشم رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نام جو بہت ہی اہم ہے اور اس نام سے ہر ایک شخص واقف ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ وہ نام کس کا ہے، وہ نام کس شخصیت کا ہے، لیکن اس نام کی خصوصیت سے لوگ ناواقف ہے جس کی وجہ سے اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتے۔ وہ شخصیت ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ اپنے بچوں کا نام اگر یوسف رکھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ یوسف کے اندر دو معنی ہیں، دو صفت ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کس قدر خوبصورت تھے، خوبصورتی کی مثال دی جاتی ہے۔ تو یوسف کا ایک معنی ہے خوبصورتی، حسین، جمیل شخص، اور دوسرا معنی ہے پاک باز، پاک دامن۔ جیسا کہ واقعہ مشہور ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلط کام کے لیے ابھارا، پھسلایا، لیکن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک باز ہیں، پاک دامن ہیں۔ تو اگر آپ کا بچہ خوبصورت ہے تو آپ اس کا نام یوسف رکھیں تاکہ آپ کے بچے کی خوبصورتی پر کسی طرح کی کوئی نظر نہ لگا سکے اور وہ بچہ ہمیشہ پاک باز اور پاک دامن رہے۔ تو یہ 10 نام ہیں، میں نے ان 10 ناموں کو بہت تتبع، تلاش اور جستجو کے بعد آپ تک پہنچایا ہے۔ تو آپ ان 10 ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کر سکتے ہیں اور اپنے بچے کا نام رکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ سارے کے سارے نام اچھے لگے ہوں گے۔ اگر ہاں تو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو کون سا نام زیادہ اچھا لگا۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں ہی بتایا کہ مجھے حنظلہ نام بہت پسند ہے۔ آپ بھی اپنی رائے کا تذکرہ کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔